बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इसबा बेग। फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जी हाँ नाज़रीन, अल्लाह ताला जो है जिसकी हिफाजत करते हैं उसे कोई चीज़ जो है वो नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा सकती। और अल्लाह ताला की ताकत के आगे तमाम ताकतें जो हैं वो बेबस हैं। तमाम शैतानी ताकतें जो हैं वो अल्लाह ताला की ताकत के आगे जो हैं वो बेबस हैं। वो इतनी अजीम हस्ती है जो कि हर शय पर जो है वो कादिर है। और अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो इतनी आला है कि तमाम चरिन परिन तमाम अशिया जो हैं उसकी हम्द व सना में जो है वो मसरूफ़ रहती हैं। और अल्लाह ताला ही अरूज अता करता है, अल्लाह ताला ही जो है वो हमें ज़वाल अता करता है। तो हमें चाहिए कि इतनी बड़ी ज़ात इलाही से जो है हम डरते रहें। जब हम कोई गुनाह जो है वो हम करने चलते हैं कि गलती हमसे सरजद हो जाती है तो हमारे दिल में पछतावा और डर जो है वो होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें इनसे जो है डर और खौफ से जो है हमारे दिल में ईमान जो है वो पुख्ता रहता है। तो ईमान की पुख्तगी के लिए जो है हम पे लाजिम है कि हम जो है वो डरते रहें अल्लाह ताला से कि एक दिन जो है वो अकाउंटेबिलिटी का दिन होगा, एहतसाब का दिन होगा कि हमें जो है वो अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा और हमें वही मिलेगा जो हमने बोया है, हम वही जो है वो काटेंगे। तो हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह ताला के अहकामात और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर जो है हमें ज़िंदगी जो है वो गुजारनी चाहिए, ताकि हम दुनियावी ज़िंदगी भी बेहतर बना सकें और आखिरत की ज़िंदगी भी बेहतर बना सकें। और कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला की जो है हम रज़ा का सबब बने, ना कि उसकी नाराज़गी का सबब बने। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि प्रोग्राम में यहाँ मौजूद हैं, जैसा कि आप जानते हैं, रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर, जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। आज फिर यहाँ हमारी खिदमत में जो है ये पेश हैं, आपकी खिदमत में पेश हैं रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर। इल्म हिकमत के ख़जाने से माला माल हैं। कुरान करीम का इनका वसी मुताला है। कुरान करीम के मुताले की रोशनी में, इल्म हिकमत की रोशनी में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको आपकी हर मुसीबत, हर परेशानी का जो है आपको हल बताएंगे। आप मायूस मत हों अगर आप परेशानियों में मुब्तला हैं, तकलीफ़ में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला के कलाम पाक में बहुत ताकत है, बहुत क़ुव्वत है। अल्लाह ताला के जो सफ़ाती नाम जो मुसीबतों परेशानियों को कम करते हैं, मुसीबतों परेशानियों से निजात दिलाते हैं। वज़ाइफ़ और तस्बीहात जो हैं वो साहिबजादा साद अख्तर जो हैं आपकी नेम प्रोफाइल को जानते हुए, आपका बायोडाटा जानते हुए आप तक मुंतकिल कर देंगे। आपकी परेशानी मसाइल जो है मुख्तलिफ़ नौइयत के हो सकते हैं, कारोबारी मसाइल, रोज़गार के सिलसिले में जो है वो आपको जो मसाइल पेश आते हैं, इसके अलावा और भी ज़हनी दबाव जो होते हैं, बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, मकासद में नाकामी हो जाती है। तो आप परेशान मत हों, कॉल करें। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। तो अपना बेशकीमती वक्त निकाल कर यहाँ मौजूद हैं अपने भरपूर इल्म के साथ, उन्हें मैं वेलकम कहती हूँ रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर को अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा साद अख्तर। वालेकुम अस्सलाम इसबा बेटी। जी साहिबजादा साद अख्तर, बहुत शुक्रिया कि आज आप फिर से मौजूद हैं। कैसे हैं आप? क्या कहेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में? प्रोग्राम के आगाज़ में कहना तो कुछ और चाहता था, लेकिन माशाल्लाह आपका इंट्रो इतना अच्छा था कि मेरी सोच को आपने डाइवर्ट कर दिया। बड़ी पॉजिटिव बातें की आपने। काश के सुनने वाले उस पर अमल करें, मैं भी अमल करूं। आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की। यकीनन एक जजमेंट डे आना है, सब इंसानियत का एक जगह इकट्ठे होना है, अल्लाह ताला ने हिसाब किताब लेना है। अल्लाह ताला से दुआ है, मैं ये सब लोगों से कहूँगा कि ये ज़रूर दुआ किया करें कि या अल्लाह हमें बग़ैर किसी हिसाब किताब के बख्श देना। ये अल्लाह से दुआ किया करें। अगर अल्लाह ताला के साथ हम खुदा न खास्ता हिसाब किताब के चक्कर में पड़ गए तो बख्शिश बहुत मुश्किल है, को हमारे अमाल नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह हमें बग़ैर हिसाब किताब के बख्श दे। तो ये दुआ ज़रूर किया करें। कहना तो मैंने कुछ और था, लेकिन इस पर बेटी ने जो शुरू में बातें की हैं तो मेरी सोच भी बदल गई। इन्होंने नाराज़गी की बात की, रज़ा की बात की। तो जो दुआ मैं करता हूँ, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप भी वो दुआ किया करें। ये दुआ किया करें, या अल्लाह अगर तू मुझसे नाराज़ है तो मेरी गुनाह माफ़ करके मेरी नाराज़गी दूर फरमा ले, और या अल्लाह मेरे साथ राज़ी हो जा, या अल्लाह मेरे से राज़ी हो जा, या अल्लाह मेरे साथ राज़ी हो जा। ये दुआ में बार बार पुकारा करे रब को, तो अल्लाह ताला तो मुंतज़िर हैं कब मेरा बंदा मुझसे इस्तग़फ़ार तलब करे। एक कॉल लेते हैं, फिर मज़ीद बात करते हैं आपके साथ। जी बिल्कुल, दीनी मौज़ूआत पर जो है बात भी जारी रहेगी और साथ ही साथ कॉलर्स का सिलसिला भी जो है वो जारी रहेगा, जो रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर से अपने मसाइल शेयर करके जो है रहनुमाई लेंगे। तो पहले कॉलर हैं हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी जी, कैसी हो? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसी हैं बहना? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। मुझे बहुत परेशानी है। बीवी जो है नाराज है, वो घर एक जो है अपने घर में रहती है, आदमी से नहीं मुलाकात करती है, दूसरी जो है वो घर पर वापस नहीं आती है, सब वेट करते हैं। आप परेशान मत हो। जी जी, आप मुझे अपने पहले भाई का नाम बताइए। अवैस, ठीक है। और अवैस के वालिद का नाम बताइए। नहीं, बास। अब्बास नाम है भाई का? जी 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 जी, ठीक है। और पापा का नाम है कमर खान। कमर खान। और अब्बास की उम्र क्या है? 50 से कोई ऊपर, 50 से करो। ठीक है। अब उनकी आप बीवी का नाम बताइए। उसका शमा। और शमा की उम्र क्या है? उसकी भी 40 से ऊपर है। ठीक है। कहाँ होते हैं अब्बास? कहाँ होते हैं, कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान। पाकिस्तान में किस जगह? रावलपिंडी। क्या सवाल है? ठीक है। जो अब्बास की वाइफ हैं वो अपने घर में रहती हैं, नाराजगी के साथ नाराज हैं आपके भाई? अपने घर नहीं है, माँ के घर है, वो घर पर वापस नहीं आती है। ठीक है। सब उसको कहते हैं कि तुम घर और नहीं आती है, वो कहती बस वो अपने घर अपने वालिदैन के पास ही रहती है, जो है शौहर के पास जो है वो नहीं आती। ठीक है। अब दूसरे भाई का नाम बताइए। जी, आप हमारी आवाज़ सुन पा रही हैं? हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। तो एक बहना थी हमारे साथ, अपने भाइयों से मुतल्लिक परेशान थी। उनके भाई जो हैं, उनकी जो बीवियां हैं वो उनसे जो है वो नाराज़ हैं, अपने अपने घरों में हैं। तो हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो है उनकी नाराज़गी ख़त्म करे और उनकी ज़िंदगी मोहब्बत और खुलूस के साथ खुश और खुर्रम गुजरे। साहिबजादा साद अख्तर जो है आपकी रहनुमाई करते हैं। जी, पहले तो आपकी पहली कॉलर हैं, हम आपके मशकूर हैं। आपने इस काबिल समझा कि हमारे साथ कंसल्टेशन की। तो अभी आपको मैं एक तस्बीह बता रहा हूँ, जो तस्बीह आपके भाई अब्बास उन्होंने करनी है, तस्बीह आपके भाई ने करनी है। वो तस्बीह है या जामिओ या अल्लाह, या जामिओ या अल्लाह, या जामिओ या अल्लाह। कम से कम एक बार पहले वो दुरूद पाक पढ़ें, फिर 100 मरतबा या जामिओ या अल्लाह, फिर दुरूद पाक पढ़ें और आमीन कह दें। किसी भी वक्त कर लें। और दूसरा का चूँकि मुझे प्रोफाइल आप नहीं प्रोवाइड कर सके, आवाज़ में नहीं क्लियर आ रही थी, तो बेहतर होगा जो नीचे नंबर चल रहे हैं वहाँ पर कॉल कर लीजिएगा या ईमेल के ज़रिए रब्ता कर लीजिएगा। ये अगर निचले नंबरों पर रब्ता करेंगे तो प्रोग्राम ख़त्म होने के 15 मिनट के बाद आपसे मेरी बातचीत होगी, उसमें मैं आपकी रहनुमाई करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं एक और नाज़रीन को ये बात बताता चलूँ कि आज मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से प्रोग्राम 1 घंटा लेट हुआ, 10 से 11 बजे। कल इंशाअल्लाह ताला अपना जो हमारा शेड्यूल टाइम है पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम 9 से 10 यानी यूके 4 से 5 इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला। ना कॉल नेक्स्ट लेते हैं। जी बिल्कुल, प्रोग्राम जो है अपने बाकायदा वक्त पर जो है वो कल से जो है आप देख सकेंगे। एक और कॉलर है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फाइजा। फाइजा, कहाँ से कॉल किया आपने? ब्रेडफोर्ड से। ब्रेडफोर्ड से आपने हमें कॉल की। फाइजा, अपने मुतालिक पूछना चाहती हैं तो अपने शौहर का नाम? सिस्टर के बारे में पूछना चाहती हूँ। सिस्टर का नाम बताइए। आयशा। ठीक है। आयशा की शादी हुई है? नहीं, होनी है अभी। ठीक है। उनके वालिद का नाम बताइए आयशा के। मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल। और उम्र बताइए आयशा की? 28। ठीक है। तो वो बेल्जियम से रिश्ता आया हुआ है। नाम बताइए उनका। फैसल जवाद। फैसल जवाद। और उनके वालिद साहब का नाम? अब्दुल रऊफ। ठीक है। और ये लड़का कैसा रहेगा मेरी सिस्टर के लिए? ये अब वो बेल्जियम में होते हैं? हाँ जी। उनकी अप्रोक्सीमेटली फैसल जवाद की एज भी बताइए। 34। ठीक है, आप टीवी की तरफ स्विच ऑन हो जाइए, मैं अभी आपको इसका जवाब देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका।
جی بہت شکریہ عائشہ نے جو ہے فائزہ نے ہمیں کال کی اپنی بہن سے متعلق جانا. ہماری دعا ہے کہ جہاں ان کی شادی ہو جو ہے وہ خوش و خرم جو ہے وہ ان کی زندگی گزرے. فائزہ صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. جی دیکھیے فائزہ بیٹی، آپ نے اپنی بہن عائشہ کے لیے پوچھا، وہ میری بیٹیوں کی طرح ہیں. جس طرح میری بیٹیاں ہیں، اس طرح میری یسبا بیٹی ہے، اسی طرح آپ کی جو عائشہ بہن ہے وہ میری بیٹیوں کی طرح ہے. بڑی معذرت اور ادب کے ساتھ جو پروفائل آپ نے پرووائڈ کیا ہے، میں تھوڑا سا بغیر تسلی بخش ہوں، میں 100% مطمئن نہیں ہوں. آپ تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی اچھا رشتہ آ جائے گا. آپ تسبیح جو آپ ایک تسبیح کیا کریں عشاء کی نماز کے بعد 150 مرتبہ یا لطیف ہو یا اللہ ان کے نام کے ساتھ میچ کرتی ہے. آپ 150 مرتبہ یا لطیف ہو یا اللہ کی تسبیح کیا کریں عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود پاک، انشاءاللہ تعالی اور اچھا رشتہ آ جائے گا. یہاں آگے آپ کی مرضی، میں نے تو اپنی تجویز دی ہے، جو میرا علم کہتا ہے کہ یہ اتنا سیٹسفیکٹری نہیں ہے، میں مطمئن نہیں ہوں. باقی آپ کی مرضی، آپ اہل خانہ ہیں، آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. آگے آپ کی مرضی. میں بات کر رہا تھا پروگرام کے ٹائمنگ کی کہ آج میری وجہ سے، میری مصروفیت کی وجہ سے، کوئی ہیلتھ ایشو کی وجہ سے پروگرام 1 گھنٹہ لیٹ ہوا. کل انشاءاللہ تعالی اپنے جو ہمارا شیڈیول ٹائم ہے 9 سے 10 پاکستان ٹائم 9 سے 10 اور UK یقیناً 4 سے 5 ہوگا. انشاءاللہ تعالی اس ٹائم پہ میں حاضر خدمت ہوں گا. آپ پروگرام میں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، ای میل بھی کر سکتے ہیں. اس ای میل نمبر اوپر آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے اسکرین پہ، استخارہ مرکز 786@gmail.com، اور موبائل نمبر تو آپ کو نظر آ ہی رہے ہیں. پروگرام کے بعد اس وقت بھی رابطہ کریں تو میرے قابل احترام شاگرد ہیں، وہ آپ کی کال اٹینڈ کریں گے، آپ کو پراپر جواب دیں گے، پراپر رہنمائی کریں گے. اس کے بعد میں آپ وہاں بایو ڈیٹا لکھواتے جائیں، جیسے ہی میں وہاں پہنچوں گا تو میں اس کے مطابق تسبیحات آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اگر میرے سے ڈائریکٹ بات کرنی ہے تو پروگرام ختم ہونے کے 15 منٹ کے بعد کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. جی انشاءاللہ صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے. آپ چاہیں تو پروگرام کے بعد بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. مزید آپ جب اپنے متعلق بتائیں گے صاحبزادہ سعد اختر، جب آپ سے متعلق جو ہے مزید جانیں گے آپ کے بایو ڈیٹا سے متعلق، تو آپ کی جو ہے مزید جو ہے وہ رہنمائی کی جائے گی. اور انشاءاللہ صاحبزادہ سعد اختر کی دعا سے بتائے ہوئے وظائف سے انشاءاللہ فیض یاب ہوں گے، جس طرح بہت سے لوگ جو ہیں ان کی دعا سے بتائے ہوئے وظائف سے جو ہے فیض یاب ہوئے ہیں. باقی مصیبتیں پریشانیاں بالکل اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ہمیں نجات دلاتے ہیں پریشانیوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی اس وسیع سی کائنات میں ایک انسان کو دوسرے انسان کی مدد کے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا ہوا ہے. ایسے وسیلہ یہاں موجود ہیں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر، جو کہ قرآن کریم کے وسیع مطالعے کی روشنی میں جو ہے آپ کی رہنمائی کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں بہت طاقت ہے، بہت قوت ہے. بہت سی پریشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں، ہم جو ہے ان سے نجات پاتے ہیں. تو ٹی وی اسکرین پر آپ نمبر دیکھتے ہوئے کال کریں. جی ایک چیز ہے، میں جہاں بھی میں پروگرام کروں گا وہ میں ایک چیز بار بار ریپیٹ کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس بات کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس بات پہ عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس بات کا استفادہ حاصل کر سکیں اس چیز سے. وہ یہ بات ہے، یہ 10 محرم تک میں ریگولر بیسس پہ یہ بات کہوں گا، اس پہ عمل کیجیے گا. وہ یہ کہ 10 محرم کو صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کے ایک کال لیتے ہیں، اس کے بعد مزید اس بات کو کرتے ہیں، توجہ سے سنیے گا. جی صاحبزادہ سعد اختر، فائزہ کی ہمیں دوبارہ کال آئی تھی تو ہماری ٹیم نے جو ہے ان کا سوال جو ہے پھر سے نوٹ کر لیا. تو انہوں نے کہا ہے کہ میں نماز پنجگانہ کی جو ہے پابند نہیں ہوں، تو اس کو پھر میں کیسے وظائف اور تسبیحات کو ہاں بہت اچھا کہا کہ میری سسٹر یا والدہ یہ جو ہے یہ کر سکتی ہیں. ہاں بالکل وہ کر سکتی ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے. اور بات یہ ہے، میں نے عشاء کی نماز کے بعد کیا کہا تھا. ویسے تو 5 وقت کی نماز سب کو پڑھنی چاہیے، لیکن آپ نے دوبارہ کال کیا، اچھا کیا، تاکہ کلیریفیکیشن ہو گئی ہے. ایک چیز تھی، ایمبیگوٹی، ایک ڈاؤٹ تھا کہ مائنڈ میں، وہ کلیئر ہو گیا کہ کیا وہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے. تو ہاں ظاہر ہے اگر آپ کر سکتی ہیں تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے، لیکن 150 مرتبہ یا لطیف ہو یا اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد. اکثر تسبیحات جو میں بتاتا ہوں ان کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، لیکن اس اسپیسیفک پرپس کے لیے یہ یا لطیف ہو یا اللہ کی تسبیح آپ نے کرنی، انشاءاللہ تعالی فائدہ مند ثابت ہوگی. تو میں جی انشاءاللہ جو ہے آپ ان تسبیحات کا آپ خلوص دل سے ورد کیجیے گا تو تمام مسائل جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور آپ مقاصد میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گی. بہن کے لیے جو ہے وہ اچھا رشتہ جو ہے وہ آئے گا. جی صاحب انشاءاللہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد، میں 10 محرم کی بات کر رہا ہوں، میں ڈیلی یہ بات ریپیٹ کروں گا
کیونکہ اس کا بہت زیادہ فائدہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ لوگوں کو مل سکتا ہے۔ جو رب آپ کا ہے وہی رب میرا ہے۔ جو قرآن پاک کی سورہ مبارکہ میں نے پڑھنی ہے وہی آپ پڑھیں گے، آپ کو بھی اجر و ثواب اور انعام بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ عمل یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کے عصر کی نماز تک 10 محرم کو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورہ مبارکہ یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ جب شروع کیا تو 1000 ختم کر کے دم لینا ہے۔ جب آپ کی سہولت ہے 201 مرتبہ پڑھ لیا، 301 مرتبہ پڑھ لیا، 101 مرتبہ پڑھ لیا، 1000 مرتبہ مکمل کرنا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کے عصر کی نماز اس کے درمیان۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ سارا سال اگلے سال تک رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ ویسے بھی رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہی ہے، لیکن یہ ایک اضافی ٹچ ہوگا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے پتہ نہ جانے کہاں کہاں سے عطا کریں گے، جو ہمارے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بات میں روزانہ کہوں گا، روزانہ ریپیٹ کروں گا، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہ اس بات پر عمل کریں اور بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ تمام سننے والے عمل کریں اور دوسروں کو بھی پلیز بتائیے گا تاکہ دوسرے بھی بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس کو جتنا آپ پھیلائیں گے اتنا ہی اچھا، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ نہ جانے آپ نے جتنا رزق کی توقع رکھی ہوگی، یہ دوسروں کو بتانے اور خود کرنے سے اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنا رزق آپ کو عطا کرے، کتنی آپ کو فراخی عطا کرے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ اس کی شان جانے اور اس کا کام جانے۔ بہرحال میں روزانہ یہ آپ کو یاد دہانی کراتا رہوں گا تاکہ میکسیمم جو ہے وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو بھولنا نہیں، یہ 10 محرم کو صبح فجر کی نماز سے لے کے عصر تک یہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھنی ہے۔ جو ٹائم ملتا جائے، کبھی 100 دفعہ پڑھ لیا، پھر کام کرنا تھا وہ کر لیں، پھر دوسری نماز کے ساتھ چاہے تو آپ 300 400 500 اکٹھا پڑھ لیا پھر پڑھ لیں۔ اس طرح 1000 مرتبہ جو ہی ہم مکمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال تک رزق کی کمی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی بڑی عنایات ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی محرم الحرام حرمت کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اس کی فضیلت کے بارے میں گائے بگائے ہم تھوڑا بہت ذکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ہمارے اس ویک کا پہلا پروگرام ہے تو اس دوران کافی ساری ای میلز جو ہیں وہ آ چکی ہوتی ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، وہ بھی منتظر ہوتے ہیں۔ کچھ ہم ان کو ای میل کے ذریعے بتا دیتے ہیں، کچھ آن ایئر ڈسکس کر لیتے ہیں، کچھ آن ایئر نہیں ڈسکس کرنے والی ہوتی تو ان کو وہاں ہم رپلائی کر دیتے ہیں۔ اور باقی 24 آورز ہیلپ لائن کے لیے نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں، جب چاہیں آپ وہاں کال بھی کر سکتے ہیں۔ جی بیٹا۔ جی صاحبزادہ صادق، پھر کچھ وقت جو ہے ہم میلز کے لیے ہم مختص کرتے ہیں۔ عادل ہیں، عادل جی، ولد راشد کارڈیف سے جو ہے وہ انہوں نے ہمیں میل کی ہے۔ عمر ان کی 24 سال ہے۔ جی۔ انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا ہے کہ یادداشت کی بہتری کے لیے ایک تسبیح آپ نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ بتائی تھی، تو وہ مجھے دوبارہ بتا دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بلکہ یہ تو بہت اچھی آپ کی ای میل ہے، بڑی ہیلدی ہے کہ نہ صرف یہ ریپیٹیشن ہو جائے گی آپ کا ہی نہیں اور بہت سارے لوگوں کا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے میں نے تسبیح بتائی تھی، یا واسع یا اللہ۔ یہ تسبیح اول آخر درود پاک کے ساتھ کرنی 100 مرتبہ، یا واسع یا اللہ، یا واسع یا اللہ، یا واسع یا اللہ۔ یہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 100 بار آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یادداشت اچھی ہوگی۔ اور یادداشت سے مجھے یاد آیا کہ کچھ لوگ اگنورنٹ ہوتے ہیں، خاص طور پر میل حضرات کو میں یہ ایڈریس کر رہا ہوں بات، کہ وہ ناخن کو بر وقت نہیں تراشتے اور ناخن بڑھ جاتے ہیں۔ یہ یادداشت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو جو مرد حضرات ناخن نہیں بر وقت کاٹتے تو ان کی یادداشت جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ اور جمعے والے دن ہم سب پر سنت کے مطابق لازم ہے کہ ہم ناخن ترشوائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، مجبوری ہے کہ ان کو کوئی فزیکل پرابلم ہوتی ہے کہ وہ ان کے گوشت کے اندر چلا جاتا ہے تو ناخن تھوڑے سے انہیں بڑھانے پڑتے ہیں، تو وہ اس کے لیے ان کے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ وہ اس کو صفائی رکھیں۔ اصل مقصد صاف رکھنا ہے۔ اگر چھوٹے ہوں گے تو ظاہر اس میں ایسی چیز نہیں اٹکے گی کہ جو آپ کے وضو کے دوران وہ نہ نکل سکے۔ تو آپ یادداشت کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو ہر جمعے کو سنت کے مطابق غسل سے پہلے اپنے ناخن جو ہے ان کو تراش لیا کریں، تو آپ کی یادداشت ویسے بھی بہتر رہا کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور باقی جو تسبیح پوچھی ہے، یا واسع یا اللہ،
ख़ुद भी करیں اور دوسروں کو بھی بتائیں. عادل صاحب کو آپ کی ای میل کا بہت شکریہ, اس کا بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا. یہ تسبیح یا واسع یا اللہ یہ کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. اس کے بارے میں اور باتیں بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر کسی موقع پر کوئی چیز یاد نہ آ رہی ہو تو ایک کال لیتے ہیں, پھر مزید بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی یادداشت بہتر کریں, ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ وظائف اور تسبیحات کا خلوص دل سے ورد کیجیے گا, انشاءاللہ جو ہے آپ اس پریشانی سے نجات پائیں گے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے, کہاں سے کال کی؟ میں علی بات کر رہا ہوں لندن سے. علی, لندن سے آپ نے ہمیں کال. جی ہاں جی, میں نے پوچھنا ہے میری شادی میں کیا رکاوٹ آ رہی ہے. آپ کے والد صاحب کا نام؟ میرے والد کا نام محمود احمد. محمود احمد, ٹھیک ہے. اور آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر ہے 27 سال. 27 سال, ٹھیک ہے. پھر سے بتائیں, آپ کی شادی جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی, رکاوٹ آ رہی ہے؟ نہیں, کوئی نہ کوئی ہوتی. میرے کو میرا خیال 5-6 منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں ابھی تک. میری منگنی سے آگے بات جاتی نہیں, پتہ نہیں کیا کوئی مسئلہ, کسی نے دم دم. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ ٹی وی کی طرف سوئچ آن ہو جائیے. انشاءاللہ تعالیٰ میں جو تسبیح بتاؤں گا اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا. کاغذ پینسل پاس رکھ لیجئے اور تسبیح نوٹ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جی علی, آپ ٹی وی کی طرف اپنی توجہ جو ہے وہ مرکوز کیے رکھیں, اور ہماری دعا ہے کہ آپ کی یہ تمنا جو ہے وہ پوری ہو جائے اور آپ کی شادی جو ہے وہ جلد ہو جائے. صاحبزادہ سعد اختر جو ہے آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وظائف اور تسبیحات بھی آپ تک منتقل کرتے ہیں. ان وظائف اور تسبیحات کا خلوص دل سے ورد کیجیے گا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. علی, آپ نے ایک تسبیح باقاعدگی کے ساتھ کرنی ہے. یا وہاب یا اللہ, یا وہاب یا اللہ, یا وہاب یا اللہ. کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیں, 100 مرتبہ یا وہاب یا اللہ اور درود پاک پڑھیں, آخر میں آمین کہیں. کسی بھی وقت 24 گھنٹے میں کیجیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیابی ملے گی. باقی آپ زیادہ تحقیقات نہ کیا کریں, انشاءاللہ تعالیٰ جب کوئی اچھا رشتہ ہے تو میرے ساتھ پروگرام میں ڈسکس بھی کر لیجیے گا. اب آئے گا رشتہ انشاءاللہ اچھا تعالیٰ. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اچھا رشتہ, اللہ تعالیٰ کرے اچھا رشتہ جو ہے وہ آپ کو آئے. پروگرام کے بعد بھی اگر آپ چاہیں تو رابطہ کیجیے گا, مزید آپ کی رہنمائی کی جائے گی. ایک اور کالر ہیں لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ندیم. محمد ندیم, کہاں سے کال کی آپ نے؟ جی لندن سے. لندن سے کال کی. آپ اپنے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو والد کا نام بتائیے. اپنے متعلق والد کا نام بتائیے. محمد صدیق. محمد صدیق. اور آپ کی عمر کیا ہے؟ 47. جی پوچھئے محمد ندیم, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ندیم. جی جی ندیم کہا ہے. ہاں جی, ہاں جی. میرے روزگار کا مسئلہ ہے کہ وہ کوئی نظر نہیں آ رہا کوئی روزگار کافی سالوں سے. تو وہ پتہ کر رہا تھا کب تک حالات ٹھیک ہوں گے روزگار کے. محمد ندیم, آپ مایوس مت ہوں, پریشان مت ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ پر اپنی رحمت کریں گے, بہتر روزگار جو ہے آپ کو میسر ہوگا انشاءاللہ. صاحبزادہ سعد اختر کی دعا سے بہت سے لوگ فیض یاب ہوئے ہیں, انشاءاللہ آپ بھی ہوں گے. وظائف اور تسبیحات جو صاحبزادہ سعد اختر آپ کو بتاتے ہیں وہ آپ نوٹ کر لیجیے گا. بہت شکریہ کال کرنے کا. ٹی وی کی طرف اپنی توجہ مرکوز کیجیے. جی ہاں محمد ندیم صاحب, دیکھیے آپ نے ایک سوال کیا کب تک ہوگا. یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے, لیکن کیوں نہ میں آپ کو اتنی پیاری ساری تسبیح بتا دوں جس سے آپ کا مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے, اور ہو بھی جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ توجہ سے 2 تسبیحات ہیں, دونوں کرنی ہیں, اور جب ٹائم ملے آپ کر لیجئے گا, لیکن کاغذ پینسل پہ یہ تسبیحات نوٹ کر لیں. ایک تسبیح ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا رزاق یا اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا رزاق یا اللہ. یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ. اور دوسری تسبیح کرنی ہے استغفار کی. اگر پورا آتا ہے آپ کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ تو ٹھیک ہے, نہیں تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ 100 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ. استغفار کی تسبیح کا مطلب میرے کہنے کا یہ ہرگز نہیں کہ آپ بہت گناہ گار ہیں. ہو سکتا میں آپ سے بہت زیادہ گناہ گار ہوں, لیکن چونکہ استغفار کی فیض و برکات بہت زیادہ ہیں جس میں رزق بھی شامل ہے. یہ تسبیحات کیجیے, آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کرے. ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ, بہتر روزگار جو ہے وہ آپ کو میسر ہو. آمین. مزید رہنمائی کے لیے اگر آپ چاہیں تو پروگرام کے بعد بھی رابطہ کیجیے گا. مزید جو ہے صاحبزادہ سعد اختر جو ہے آپ کو بتائیں گے, آپ کی رہنمائی کریں گے. ایک اور کالر ہیں لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم.
जी, आपकी आवाज़ जो है वो ठीक तरह नहीं आ पा रही। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। अभी आवाज आ रही है जी? जी जी बिल्कुल आ रही है। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम यासिर बिलाल है और मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। यासिर बिलाल, भाई का नाम बताइए। भाई का नाम है उमर बिलाल। उमर बिलाल। उमर बिलाल कहाँ होते हैं? जी, वो यहीं पे होते हैं, इंग्लैंड में होते हैं। इंग्लैंड में, ठीक है। उमर बिलाल के वालिद का नाम बताइए। उनके वालिद का नाम है अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक। और उम्र बताइए उमर बिलाल की। तारीख पैदाइश में बता सकता हूँ। तारीख पैदाइश बता दीजिए जी। 19 जनवरी 84। 19 30 साल हो गई। 1984, ठीक है। जी जी। बताइए उमर बिलाल से मुतालिक क्या आप बताना चाहते हैं? हाँ, हमें बहुत परेशानी है जी। हमने बहुत जगह ट्राई की है उसके रिश्ते के बारे में, पर वो हमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। तो उसके सिलसिले में कोई आप मदद फरमा सके तो। अच्छा, जो तस्बीह मैं बताऊंगा वो आप करेंगे या उमर बिलाल सब करेंगे? जरा मुझे क्लैरिफाई कर दीजिए। हाँ जी, उमर बिलाल खुद कर लेंगे। जी जी माशाअल्लाह, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप टीवी की तरफ चलिए और कागज़ पेंसिल पास रख लीजिए, मैं अभी तस्बीह बताता हूँ। जी, यासिर बिलाल थे हमारे साथ लाइन पर। उन्होंने जो है अपने भाई से मुतलिक परेशान होकर जो है हमारे साथ प्रोग्राम में राब्ता किया। तो यासिर बिलाल इंशाल्लाह उमर बिलाल के लिए जो है वो अच्छा रिश्ता जो है वो आएगा। साहिबजादा सादक अख्तर की दुआएं जो हैं आपके साथ हैं। वज़ाइफ और तस्बीहात जो आपको बताते हैं नोट कीजिए, और उमर बिलाल जो है उनका विर्द करेंगे तो अल्लाह ताला जो है उनकी तमन्ना, नेक आरज़ू ख्वाहिश ज़रूर पूरी फरमाएंगे जी इंशाअल्लाह ताला। उमर साहब को बताए, उमर बिलाल साहब से कहेगा कोई एक तस्बीह करें, या समीओ या वहाब, या समीओ या वहाब। समी नाम होता है और वहाब भी, ये अल्लाह ताला की सिफाती नाम है। और जब अल्लाह ताला को पुकारना हो तो अदब से या का लफ्ज़ पहले लगाते हैं। तो या समीओ या वहाब, या समीओ या वहाब, या समीओ या वहाब एक बार बना, या समीओ या वहाब 2 मरतबा। इसे 100 बार पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। ये करेंगे उमर बिलाल साहब किसी भी वक्त 24 घंटे में, इंशाअल्लाह ताला उन्हें कामयाबी मिलेगी अल्लाह की रहमत से। अल्लाह ताला जो है आपको कामयाबी अता फरमाए। हमारी दुआएं हैं आपके साथ। एक और कॉलर हैं प्रोग्राम में, हमसे बात करना चाहते हैं, हमें अपना मसला बताना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? जी, एजाज हुसैन। इजाज़ हुसैन कि अयाज हुसैन? इजाज हुसैन। ठीक है, इजाज़ हुसैन। कहाँ से कॉल किया आपने? जी, मैं मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ। मैनचेस्टर से आपने हमें कॉल की। आप अपने मुतालिक पूछना चाहते हैं? जी, मैं अपने मतलब वालिद का नाम बताइए। वालिद सरफराज हुसैन। सरफराज हुसैन, ठीक है। जी। और आपकी उम्र क्या है? 43। 43। बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप इजाज़ जी, हुसैन? मेरा प्रॉब्लम ये है जी कि मैं मतलब काफ़ी अच्छे से स्ट्रगल कर रहा हूँ अपना कोई कारोबार शुरू करने की, और जैसे ही मैं कारोबार शुरू करता हूँ, जैसे ही बिल्कुल एंड पे आ जाता है तो कोई ना कोई मतलब स्टार्ट नहीं होता है। मैंने काफ़ी 4-5 काम स्टार्ट किए हैं, लेकिन अभी भी मैं काम पे बिल्कुल एंड पे आया हूँ, लेकिन वो मैं स्टार्ट नहीं हो रहा होता कभी भी। अच्छा इजाज़ साहब, आप एक वादा करते हैं कि जो तस्बीह बताऊँगा आप बाकायदगी के साथ करेंगे? इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला। फिर अल्लाह ताला की ज़ात पे कामिल भरोसा रखें, आपको कामयाबी अब ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। कागज़ पेंसिल पास रखिए और तस्बीह नोट कर लीजिए। जी, इजाज़ हुसैन, हिम्मत और हौसला जो है बरकरार रखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के कलाम पाक की ताकत की वजह से, क़ुव्वत की वजह से जो वज़ाइफ और तस्बीहात का आप विर्द करेंगे, उनकी वजह से जो है अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर करेंगे। और हमारी दुआ है कि आपके तमाम काम जो अधूरे हैं वो पाया तकमील तक पहुँचे, मकासिद में जो है आपको कामयाबी हो। जी हाँ, इजाज़ साहब तस्बीह तो मैं आपको बता देता हूँ, इंशाअल्लाह ताला उससे कामयाबी मिलेगी। लेकिन मेरी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपने सेहत की तरफ भी तवज्जो दिया करें, रात को बर वक्त सोया करें, और जो आपको सर दर्द की शिकायत हो जाती है उसके लिए बेहतर है कि आप बर वक्त आराम किया करें। मेहनत आप बहुत करते हैं, इसमें कोई शक मुझे तो कोई नहीं बाकी रहा। आप बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, स्ट्रगल बहुत करते हैं, लेकिन अब आप थोड़ा सा आराम भी वक्त पे सो जाया करें और एक तस्बीह शुरू कर दें, या रशीदो या अल्लाह, या रशीदो या अल्लाह। ये 100 बार पढ़िएगा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। और इसकी टाइमिंग भी ज़रा ज़रूरी है। नॉर्मली मैं टाइमिंग नहीं बताता, जब चाहें पुकारें, लेकिन इस तस्बीह के लिए आपने नमाज ज़ोहर के बाद ये तस्बीह करनी है, या रशीदो या अल्लाह, 100 बार अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। इंशाअल्लाह ताला अब आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, रात को बर वक्त सोया करें ताकि सर दर्द, वहम वगैरह मसले ख़त्म हो।
جی اللہ ताला आपको कामयाब करें। मज़ीद रहनुमाई के लिए आप प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कीजिएगा। साहिबजादा साद अख्तर मज़ीद जो हैं आपकी रहनुमाई करेंगे। एक और कॉलर हैं प्रोग्राम में, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अरसलान बोल रहा हूँ ब्रेडफोर्ड से। अरसलान ब्रेडफोर्ड से आपने कॉल की? जी मैंने कॉल किया, मैंने अपने बारे में पूछना है। मेरा नाम अरसलान, मेरी वालदा का नाम नहीं वालिद नहीं अरसलान, हम अपने प्रोग्राम में वालिद का नाम पूछते हैं। साहिबजादा साद अख्तर अपने प्रोग्राम में मेरे वालिद साहब का नाम शेख मोहम्मद रफ़ी है। शेख मोहम्मद रफ़ी जी। और मैं ये अपने बारे में पूछना है तो मेरे पास काम नहीं है, मतलब कि अरसलान अपनी पहले उम्र बताइए। मेरी उम्र 24 साल है। 24 साल, ठीक है। आप अब बताइए अपना सवाल, क्या परेशानी है आपको? मैं जो हूँ मतलब काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन काम में बहुत क्या मिल नहीं रहा काम, मतलब कि मेरे पास डिप्लोमा भी है और मैं मतलब एज भी मेरी ठीक है, लेकिन जहाँ जाता हूँ मतलब मुझे रिफ्यूज़ कर देते हैं और मुझे काम नहीं मिलता। तो बहर मेहरबानी साहबजादा साहब से दरख्वास्त है कि मेरे लिए इस्तिखारा फरमाएं और मुझे बताएं कि क्या मतलब मुझे वजीफा वगैरह दे दें, इनकी बहुत मेहरबानी होगी। जी अरसलान, आप मायूस मत हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत करेंगे। हौसला जो है आप रखिए। वज़ाइफ और तस्बीह जो साहिबजादा साद अख्तर आप तक मुंतकिल करते हैं, खुलूस दिल से उनका विर्द कीजिएगा। साहिबजादा साद अख्तर की दुआएं हैं आपके साथ इंशाल्लाह। मैं तमाम कॉलर्स, तमाम नाज़रीन को एक बात बता दूं कि मेरा असूल है कि जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होता है, सबको इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर मेरे साथ बात करनी है तो प्रोग्राम ख़त्म होने के 15 मिनट के बाद कीजिएगा, इसलिए कि प्रोग्राम ख़त्म होने के 10-15 मिनट मैं उन लोगों के लिए दुआ करता रहता हूं जिन्होंने मेरे प्रोग्राम में कॉल की होती है। अल्लाह ताला का पाक कलाम पढ़ के मैं हर बंदे के लिए दुआ करता हूं जो कॉल करते हैं मेरे प्रोग्राम में। तो अरसलान साहब, आपकी साथ भी मेरी दुआएं हैं, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। एक तस्बीह अपना मामूल बना लें, आज से शुरू करें और रोज़ाना करते रहें, वो तवज्जो से सुनिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको उसमें फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला। वो तस्बीह है या मालिकुल मुल्क, या मालिकुल मुल्क, या मालिकुल मुल्क। या पे थोड़ा सा ज़ोर देना है, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा या मालिकुल मुल्क, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जी इन वज़ाइफ और तस्बीहात का अरसलान आप खुलूस दिल से विर्द कीजिएगा और अरसलान मज़ीद रहनुमाई के लिए आप प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कीजिएगा। साहिबजादा साद अख्तर मज़ीद आपकी रहनुमाई करेंगे। इंशाअल्लाह। एक और कॉलर है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जी। जी जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ताज बीबी है। ताज बीबी, कहाँ से कॉल किया आपने? इटली से। इटली से कॉल की, अपने मुतालिक पूछना चाहती हैं? जी नहीं, बेटे के मतलब पूछी। बेटे का नाम बताइए। बेटे का नाम शाहजेब आरिफ। शाहजेब आरिफ, ठीक है जी। और वालिद का नाम क्या है शाहजेब के? शाहजेब के वालिद का नाम मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ। और उम्र क्या है शाहजेब की? 23 साल। 23 साल। जी। कहाँ होते हैं शाहजेब? जी इटली की होता है। वो भी इटली में होते हैं। बताइए सवाल, जी। बताइए क्या पूछना चाहती हैं बेटी से मुतालिक? कारोबार के बारे में पूछना, जो कोई ना कारोबार नहीं मिलता पिया ना, बस इस तरह वेले चलता रहता है। अच्छा ये बताएं कि जो मैं तस्बीह बताऊंगा या जो अमल बताऊंगा वो आप करेंगी या शाहजेब करेंगे? शाहजेब भी कर लेगा, मैं आपको खुद कर लाऊंगी। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ताज बीबी एक वालिदा ने जो है बेटे के रोज़गार से परेशान होकर जो हमें कॉल की। अल्लाह ताला आपके बेटे को ताज बीबी बेहतर रोज़गार जो है वो अता फरमाए। वज़ाइफ और तस्बीहात साहिबजादा साद अख्तर जो है आपको बताते हैं, वो नोट कर लीजिए। साहिबजादा साद अख्तर की दुआएं हैं आपके साथ। जी जी हाँ, मेरी बहना, आपने शाहजेब से कहना है कि सुबह फजर की नमाज के बाद सूरह मुज़म्मिल कम से कम एक बार पढ़ा करें। सुबह फजर की नमाज के बाद कम से कम एक बार सूरह मुज़म्मिल शाहजेब पढ़ा करें। अगर वो नहीं पढ़ते तो फिर आप एक तस्बीह किया करें, या मुजीबो या अल्लाह, या मुजीबो या अल्लाह। अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ ये तस्बीह आप कर लिया करें, या मुजीबो या अल्लाह। बेहतर तो ये है कि शाहजेब खुद सूरह मुज़म्मिल सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ लिया करें तो बहुत बेहतर होगा। अगर वो नहीं करते तो फिर आप या मुजीबो या अल्लाह की तस्बीह आप कर लिया करें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला।
جی آپ خلوص دل سے جو ہے یہ تسبیح کیجیے گا اور اس کا ورد کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ پر اپنی رحمت فرمائیں گے۔ مزید رہنمائی کے لیے آپ جو ہے پروگرام کے بعد بھی رابطہ کیجیے گا، صاحبزادہ سعد اختر جو ہے مزید جو ہے آپ کی رہنمائی کریں گے۔ ایک اور کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیا نام ہے آپ کا؟ نسرین نام ہے میرا۔ نسرین، کہاں سے کال کی؟ آپ نے کہاں سے کال کی؟ لندن سے۔ لندن سے، ٹھیک ہے۔ نسرین، اپنے متعلق پوچھنا چاہتی ہیں تو اپنے شوہر کا نام میں اپنے بتائیے۔ بارے میں کچھ شوہر کا نام بتائیے۔ زرینہ بی بی محمد کا نام ہے۔ نہیں، آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ عباس۔ عباس، ٹھیک ہے۔ اور نام ہے؟ آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر 53۔ 53 کے 63؟ 53۔ 53، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنا نام نسرین بتایا، شوہر کا نام عباس ہے؟ میرا نام نسرین۔ ٹھیک ہے۔ جی بتائیے، مسئلہ بتائیے۔ میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، میری صحت ٹھیک نہیں ہے، اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی صحت نہیں ٹھیک رہتی؟ ہوں۔ جی، ٹھیک صحت ہے، نہیں میری ٹھیک رہتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ اور کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ بس یہ صحت کے بارے میں، بس کیوں اس طرح رہتی ہے اچھا، اس کے میں بارے ابھی میں قرآن ہاں مجید۔ ابھی آپ نا کال کاٹ کے ٹی وی کی طرف توجہ فرمائیں اور جو میں بتاؤں گا اس پہ عمل کیجئے گا اور فوری طور پہ عمل کیجئے گا تاکہ جلدی آپ کو فائدہ ملے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ جی نسرین، آپ پریشان مت ہوں، آپ ذہنی دباؤ اور جو ہے وہ صحت سے متعلق جو ہے بات کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو صحت عطا فرمائے۔ تو آپ اچھے ڈاکٹر یا مالج کے ساتھ بھی رابطے میں رہیے، کیونکہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے۔ صاحبزادہ سعد اختر کی دعا سے اور بتائے وظائف اور تسبیحات سے آپ جلد صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی تو میری بہنہ، آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، یا غنی یا اللہ۔ غنی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، آپ یا ادب سے لگانا ہوتا ہے، یا غنی یا اللہ۔ یہ اول آخر درود پاک کے ساتھ تسبیح کرنی ہے۔ آخری تینوں کل قرآن پاک میں جو ہیں سورہ فلق، سورہ اخلاص اور سورہ ناس، یہ تینوں سورہ مبارکہ پڑھنی ہے اور آیت الکرسی پڑھی گا، ورنہ نابلی میں کسی کو اتنا زیادہ نہیں بتاتا، آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وجہ ہے۔ تو آپ نے آخری تینوں کل پڑھنے ہیں، آیت الکرسی پڑھنی ہے اور یا غنی یا اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اور فوری طور پہ شروع کریں۔ یہ وجہ ہے تو میں اتنے زیادہ زور دے رہا ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو پروگرام کے بعد کال بھی کر لیجئے گا تاکہ جلد یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ نسرین، آپ جو ہے پروگرام کے بعد اگر آپ چاہیں تو رابطہ کیجیے گا، مزید جو ہے آپ کی رہنمائی کی جائے گی، مزید آپ سے متعلق جان کر، کیونکہ کچھ سوالوں کے ایسے جواب ہوتے ہیں جو ہم پروگرام میں انہیں نہیں ڈسکس کر سکتے، اس وجہ سے آپ کی سہولت کے لیے ہم نے یہ آسانی رکھی ہے کہ آپ پروگرام کے بعد جو ہے رابطہ کر سکیں۔ پروگرام کے بعد بھی جو ہے صاحبزادہ سعد اختر آپ کی خدمت کے لیے سرگرم عمل رہیں گی۔ ایک اور کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے ان کا مسئلہ جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے کال کی؟ جی میں برمنگھم سے بول رہی ہوں، میرا نام شازیہ ہے۔ برمنگھم سے مجھے اپنے ماموں کی صحت کے بارے میں کچھ پتہ کرنا تھا۔ ماموں کا نام بتائیے۔ جی کمال حسین۔ کمال حسین، کمال حسین کہاں ہوتے ہیں؟ جی برمنگھم میں ہی ہوتے ہیں۔ برمنگھم میں ہی ہوتے ہیں۔ کمال حسین کے والد کا نام بتائیے۔ محمد عالم۔ محمد عالم، ٹھیک ہے۔ اور عمر کیا ہے کمال حسین کی؟ وہ ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 30 اپریل 1951۔ 30 اپریل 1951، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ بیمار رہتے ہیں؟ جی صحت پر ہر وقت لیزی سا فیل کرتے ہیں، صحیح کچھ کام کرتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ شازیہ آپ پریشان مت ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں صحت عطا فرمائے، ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ۔ صاحبزادہ سعد اختر ابھی جو ہے ان کی صحت کے لیے وظائف اور تسبیحات آپ کو بتاتے ہیں، باقی اچھے ڈاکٹر یا مالج کے ساتھ بھی رابطے میں رہے، اور وظائف اور تسبیحات کا جب آپ ورد کریں گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے جلد آپ کے ماموں کو صحت عطا فرمائے گا۔ صاحبزادہ سعد اختر کی دعائیں بھی ہمیشہ جو ہے آپ کے ساتھ رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، جو میں تسبیح بتا رہا ہوں یہ آپ کے ماموں کمال وہ خود کریں گے، آپ دعا ضرور کیجئے، میں بھی دعا کروں گا، آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، لیکن تسبیح انہوں نے خود کرنی ہے۔ جو تسبیحات بتا رہا ہوں دو ہیں، دونوں نے خود کرنی ہے۔ ایک تسبیح انہوں نے کرنی ہے یا مجید یا اللہ، یا مجید یا اللہ، یا مجید یا اللہ، یہ 3 بار میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ 100 بار وہ خود پڑھیں گے اپنی زبان سے،
یہ کلمات ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں سے پکاریں گے اپنے رب کو، یا مجید ہو یا اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور دوسری تسبیح استغفار کی اول آخر درود پاک کے ساتھ. دونوں تسبیحات نماز عصر کے بعد کرنی ہیں. یہ دونوں تسبیحات نماز عصر کے بعد، ایک تسبیح استغفار کی اور دوسری تسبیح یا مجید ہو یا اللہ، یہ دونوں نماز عصر کے بعد آپ کے ماموں کمال صاحب خود کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. مزید رہنمائی کے لیے آپ پروگرام کے بعد بھی رابطہ کیجیے گا. مزید جو ہے آپ کی رہنمائی جو ہے وہ کی جائے گی. اور بھی ہمارے ناظرین جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کو بھی کچھ اس قسم کے مسائل ہیں، جس طرح بہت سے کالرز نے ہمیں کال کی، صحت سے متعلق اپنے مسائل بتائے، روزگار کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، شادی میں رکاوٹ جو ہے وہ پیش آ رہی ہے، مقاصد میں ناکامی ہو رہی ہے، تمام مسائل بتائے. روحانی اسکالر صاحب سعد اختر نے جو ہے ان کا بایو ڈیٹا جان کر جو ہے ان کی رہنمائی کی، وظائف اور تسبیحات کی صورت میں جو ہے ان کی رہنمائی کی، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی بھی رہنمائی کی جائے گی. کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، کال کریں، آپ کی جو ہے بھرپور رہنمائی کی جائے گی. ایک اور کالر ہے لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. سلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے غلام محمد. غلام محمد، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں نے لندن سے کال کیا. لندن سے کال کی. آپ اپنے والد کا نام بتائیے اور ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. میرے والد صاحب کا نام ہے حیدر. حیدر، ٹھیک ہے. اور عمر کیا ہے آپ کی؟ میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا. بیٹے کا نام بتائیے. مدثر نظر. مدثر نظر. اور والد کا نام غلام محمد، ٹھیک ہے. اور عمر کیا ہے مدثر کی؟ اس کی عمر 14 اگست 1994. 14 اگست 1994. 20 سال ہو گئے. جی. اور کہاں ہوتے ہیں مدثر نظر؟ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ پاکستان میں ہوتا ہے. کہاں، کس شہر میں پاکستان کے؟ یہ پنڈی میں. اوکے. کیا پوچھنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں؟ وہ صحیح پڑھتا نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا اس کا فیچر میں پوچھنا چاہتا ہوں. کیا چیز؟ مستقبل. اچھا، فیچر میں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا چلیے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا. ابھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اچھا یہ ہیلو. جی جی. اچھا، جو ان کے بارے میں چیک کر کے جو تصویر بتاؤں گا وہ مدثر کر لیں گے یا آپ کریں گے؟ وہ بھی کر سکتے، میں بھی کر سکتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی فراخ دلی کا، بہت شکریہ. جی بہت شکریہ غلام محمد. آپ ٹی وی کی طرف اپنی توجہ مرکوز کیجیے. ہماری یہی دعا ہے کہ آپ کے بیٹے کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہو، زندگی میں جو ہے اس کے تمام مقاصد جو ہیں وہ پورے ہوں. صاحب زادہ سعد اختر آپ کے بیٹے کی بہتری کے لیے اور اس کے مستقبل کے جو ہے روشن ہونے کے لیے وظائف اور تسبیحات آپ کو بتاتے ہیں. ان کا خلوص دل سے ورد کیجیے گا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ کہ بیٹے کی زندگی خوش و خرم گزرے. جی دیکھیے، اب آپ نے کچھ اسپیسیفک کویسچن تو کیا نہیں، لیکن اب جو کہ بیسک پروفائل میرے پاس موجود ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں. مدثر کے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی تعداد میں کمی کرے اور گھریلو راز باہر نہ دیا کرے. یہ تو اس کے بارے میں چند ایک چیدہ باتیں میں آپ کو اور بھی بہت کچھ بتا سکتا ہوں، لیکن وقت کی کمی ہوتی ہے، کالرز کا لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ایک تسبیح جو ہے مدثر نظر ان کو بتائیے گا کہ وہ کریں، یا سلام و یا اللہ، یا سلام و یا اللہ، یا سلام و یا اللہ. اول آخر درود پاک کے ساتھ تسبیح کریں. آپ بھی کریں، وہ بھی کریں، انشاءاللہ کافی کچھ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی انشاءاللہ جو ہے بہتری ہوگی. مزید رہنمائی کے لیے پروگرام کے بعد بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. ایک اور کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جی محمد اختر. محمد اختر، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی جرمنی سے. جرمنی سے آپ نے ہمیں کال کی. اپنے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو والد کا نام بتائیے. جی رشید احمد. رشید احمد. جی. اور آپ کی عمر کیا ہے؟ 78. 1978. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی محمد اختر، کیا سوال ہے آپ کا، فرمائیے. جی میرا کیس ہے عدالت میں لگا ہوا ہے، اس کے بعد اور دوست ایک شاپ بنانی ہے، اس کے بارے میں پوچھنا کہ میرے لیے اگلے سال بہتر ہے یا نہیں ہے. دوبارہ ذرا بتائیے گا، آواز کٹ کے آ رہی تھی، ذرا سوال ریپیٹ کیجیے گا پلیز.
جی ایک کیس ہے میرا عدالت میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں پوچھنا ہے اور دوسرا شاپ بنانی ہے دکان میں اگلے سال. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں پوچھو میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پر میں نے ایک شادی کی ہے. اس کا پوچھنا ہے کہ وہ چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی یا نہیں. وہ شادی کے لیے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کی کرنا چاہتے ہیں یا کر چکے ہیں. کر چکا ہوں. تو پھر ان کا بیسک پروفائل دیں, ان کا نام بتائیے. جی ان کا نام ہے امبر. کیا نام ہے؟ امبر. امبر. ٹھیک ہے. اور ان کے پھر تو وہ زوجہ اختر ہو گئی. ٹھیک ہے. اور ان کی اندازہ نمبر بتائیے. عمر کتنی؟ 34 سال. ٹھیک ہے. اور وہ آپ کے پاس ہی ہوتی ہیں جرمنی میں؟ ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے. آپ کے اختر صاحب آپ کے سوالوں کا جواب میں دیتا ہوں. آپ ٹی وی کی طرف سوئچ آن ہو جائیے اور جو میں تسبیحات بتاتا ہوں وہ آپ سنیے توجہ کے ساتھ, انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ. جی محمد اختر, آپ نے 3 سوال کیے. ایک کیس کی کامیابی کے لیے آپ نے بات کی, اور دوسرا جو ہے شاپ جو ہے آپ کاروبار جو شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس سے متعلق, اور تیسرا بیوی سے متعلق بات کی, زندگی کیسی گزرے گی. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل جو ہے وہ حل کرے, مقاصد میں آپ کامیاب ہو, اور کیس کے لیے جو ہیں آپ ماہر وکیل, اچھے وکیل کے ساتھ بھی رابطے میں رہیے. جی اچھا اختر صاحب, آپ کی جو نئی شادی وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کامیاب رہے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. دوسرا آپ نے سوال کیا کہ دکان, تو اس کے لیے آپ جتنے آپ محنتی انسان ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے مقدر میں رہے گی. مقدمے کے لیے آپ ایک تسبیح کیا کریں, یا محیو یا اللہ, اول آخر درود پاک کے ساتھ, یا محیو یا اللہ, یا محیو یا اللہ کی تسبیح کیا کریں اول آخر درود پاک کے ساتھ کسی بھی وقت 24 گھنٹے میں. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی. باقی آپ کا کپل تو بہت اچھا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, انشاءاللہ کامیاب بھی رہے گا, دکان بھی کامیاب رہے گی. مجھے تو کسی قسم کی کوئی پریشانی نظر نہیں آتی, اور محنت تو کسی کی ضائع نہیں جاتی. اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ بہت ہی محنتی انسان ہیں, کاش میں بھی آپ جیسا محنتی انسان ہوں. محنتی ہیں لیکن تھوڑے سارے ضدی ہیں, اس پہ کمی قابو پا لیں تو بہت کامیابیاں ملیں گی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. سو تسبیح یا محیو یا اللہ, یا محیو یا اللہ کی تسبیح کریں, مقدمے میں کامیابی ملے گی. میں ایک بات تمام سننے والوں کو کلیریفائی کر دوں کہ آج پروگرام 1 گھنٹہ لیٹ ہوا. کل انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وقت مطابق 9 سے 10, شاید 9 سے 2, 4, 5 منٹ لیٹ ہو جاؤں, لیکن ٹائم 9 سے 10 ہوگا ان پاکستانی ٹائم کے مطابق, اور یو کے ٹائم 4 سے 5, میرا یہی بنتا ہے 4 سے 5. تو یعنی پرانا ٹائم جو میرا تھا وہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہ منڈے سے فرائیڈے میرا ریگولر پروگرام ہوا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آج انسیڈنٹلی لیٹ ہو گیا, کل نہیں ہوگا. آپ جو نیچے دیے گئے نمبر ہیں یہاں 24 گھنٹے کال کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے, استخارہ مرکز 786@gmail.com, اور لائیو کال کر کے ابھی بھی کر سکتے ہیں, کل کر سکتے ہیں, پورا ہفتہ, اور روز ہم آپ کی کال بھی لیں گے, آپ کی رہنمائی بھی کریں گے. باقی رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنی ہے. اور میری تمام کالر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ یہ نہ پوچھا کریں یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. میں آپ کو پیاری پیاری ایسی تسبیحات بتاؤں گا جس سے آپ کو یقیناً فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ. صرف یقین کامل کے ساتھ وہ تسبیحات کریں, پھر دیکھیں کتنے اچھے نتائج سامنے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اللہ پہ بھروسہ رکھیے, تسبیحات کیجئے, اللہ سے مانگیے, اللہ تعالیٰ بہت عطا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے, میں ڈوبتا ہوں تو سمندر اچھال دیتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے روحانی اسکالر صاحب زیادہ سعد اختر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.